السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد۔ فیصلے پر تو ماشاءاللہ گفتگو ہمارے حضرات نے کی ہے۔ میں دو چار باتیں پس منظر، تہ منظر اور پیش منظر کے طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دوسری تیسری مرتبہ ڈنڈی مارنے کی کوشش ہے۔ جس وقت ملک پاکستان پر انتخابات کا بخار چڑھا ہوا تھا، اس سے کل 2 دن پہلے 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس نے سمجھا ہر جگہ ووٹ کا معاملہ چل رہا ہے، انتخابات پہ چل رہا ہے، تو اس ٹریفک میں اپنی ٹرک کو گزار لوں گا۔ یہ فیصلہ اس نے 6 فروری 2024 کو دیا تھا۔ جب یہ فیصلہ آیا، مسلمانان پاکستان جیسے انتخابات سے فارغ ہوئے، انہیں آواز اٹھائی، علماء نے اٹھائی، باقی معاملات میں اٹھی، پھر اس کو نظر ثانی پر مجبور ہونا پڑا، اور نظر ثانی میں اس نے کل 3 ہفتے مانگے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہوتا تو مارچ 2024 میں فیصلہ آ جاتا۔ مارچ بھی گیا، اپریل بھی گیا، مئی بھی گیا، جون بھی گیا، اب جولائی میں آ کے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ چلا تسلسل وہیں سے ہے۔ معاملہ کیا؟ چنیوٹ میں ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں مبارک ثانی۔ یہ شخص مرزا مسرور کا استاد ہے، کوئی عام قادیانی نہیں ہے۔ اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے قادیانیوں کا، مرزا مسرور کا استاد ہے۔ اس نے قرآن پاک کے نام پہ جھوٹی تفسیر تقسیم کی ہے۔ سیشن کورٹ نے اس کی گرفتاری بحال رکھی، ہائی کورٹ لاہور نے گرفتاری بحال رکھی۔ جب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا، پہلی سماعت کے اوپر چیف جسٹس نے اس کو بری بھی کیا، اس کو ضمانت بھی دی۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تمام یورپی ملکوں کے سفارتکار اس وقت سپریم کورٹ کے حال میں موجود تھے۔ ہم سوال کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہ تمام یورپی ممالک کے سفراء وہاں کیا کر رہے تھے؟ ہمیں آئینی شاہدین بتاتے ہیں وہاں پر باقاعدہ لیپ ٹاپ چل رہے تھے اور اس کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے سارے اپنے اپنے ممالک کو بھیج رہے تھے۔ وجہ کیا؟ یہ خالی قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے مولانا نے کہا نا کہ کٹی قلعہ نال کد دیے، چورا نال کتی رلیے، میں کم نہیں مڑا۔ اچھا، یہ سارا کام ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ ملزموں کو ضمانت ملتی بھی ہے، ملزم رہا بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں طرفوں کو سنا جاتا ہے نا۔ فائز عیسیٰ نے صرف اسے سنا جو قادیانیوں کا وکیل تھا۔ ہمارے وکیل احمد رضا گیلانی صاحب کو بالکل نہیں سنا گیا، بلکہ اسے کہا صرف FIR پڑھو، جس ایلیگیشن اس پہ لگے وہ پڑھو۔ یہ میرے پاس مکمل ڈیسیجن موجود ہے، میں مستقل اس کو اسٹڈی کیے ہوئے ہوں۔ ہم صرف اسلام نہیں جانتے، میں مستقل طور پہ آئین بھی پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے LLB کو پرکھا ہے، میں ایک ایک معاملے کے فیصلے کو اسٹڈی کر چکا ہوں۔ سنیں، اس کے بعد جب ہمارے وکیل نے کہا کہ سر مجھے جرا کی اجازت دیں، میں صرف FIR نہیں پڑھتا، کچھ باتیں میں نے اور بھی کرنی ہے، چیف جسٹس نے کہا خاموش، اگلی بات نہیں کرنی۔ پھر ہمارے مدعی اٹھے میاں عثمان صاحب، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب میں نے ان آنکھوں سے اس ظالم کو پیغمبر کی توہین کرتے دیکھا ہے، اس کانوں سے توہین کرتے سنا ہے، ان ہاتھوں سے پکڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی توہین کرے تو قانون کے حوالے کرو، قانون ہاتھ میں لو۔ میں نے قانون پہ عمل کیا ہے، آئین پہ عمل کیا ہے، میں نے اس کو پولیس کے حوالے کیا، اس پر کوئی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، لہٰذا آپ میری بات تو سنیں۔ اسے کہا بیٹھ جا ورنہ تجھے کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کروں گا، توہین کا۔ اتنی جلدی میں تھا چیف جسٹس۔ یہ پہلا معاملہ۔ اس کے بعد جب علماء کرام نے معاملہ اٹھایا اور باتیں چلی، تو پھر اس نے سوچا اس کو فرقہ واریت کی نظر کروں۔ اس نے بریلوی علماء کو الگ نوٹس کیا، دیوبندی علماء کو الگ نوٹس کیا، اہل حدیث علماء کو الگ نوٹس کیا، جماعت اسلامی کو الگ نوٹس کیا، اہل تشیع کو الگ نوٹس کیا، تاکہ ایک ایک بندہ اس فیصلے پہ اپنی اپنی رائے دے، اور ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو میں کہوں گا سب کی ایک بات نہیں ہے، لہٰذا جانے دو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو، جن کی کوششوں سے تمام مسالک کے علماء نے ایک جواب دیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ایک جواب دیا، ایک ہی، وہی موقف بریلویوں کا، وہی دیوبندیوں کا، وہی اہل حدیث کا، سب نے ایک موقف میں جواب دیا۔
اور پھر سارے حضرات وہاں پہنچے. جب چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے سارے ہمارے علماء اور اکابر موجود تھے, ہر مذہب اور مسلک کا نمائندہ موجود تھا, تو چیف جسٹس وہاں کہنے لگا کہ جی لکھ کر بھی ساتھ لائے ہیں یا نہیں لائے؟ انہوں نے کہا جی لکھ کر بھی لائے ہیں, واضح پوچھنا ہے تو زبانی بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہاں بات نہیں کر سکتا تھا, صرف ایک آدمی کی بات سنی اور باقی کا بس لکھا ہوا ہے, ہم دیکھ لیں گے, آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے. اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی اس نے نوٹس کیا تھا. انہوں نے جواب میں ایک شک مزید بڑھائی. انہوں نے فرمایا یہ فیصلہ تو غلط ہے, تیرا فیصلہ غلط رکھنے کی روش پڑی ہوئی ہے, تو نے حافظ قرآن کے 5 نمبروں والا بھی غیر شرعی غیر آئینی فیصلہ دیا تھا, اس کو بھی دے. جب یہ سب کچھ آ گیا کہ جی فیصلہ محفوظ ہو گیا, آپ نے اچھا کیا ہماری رہنمائی کر دی ہے, لہذا جواب آ جائے گا. وہ جواب اب 24 کو اناؤنس ہوا ہے, کل نہ پرسوں, اور یہ جواب میرے پاس موجود ہے. اس فیصلے کو چیف جسٹس نے نہیں, جن کارندوں نے لکھا ہے, ہمیں ان ہاتھوں کا بھی پتہ ہے, ہمیں ان کی مذہب کا بھی پتہ ہے, ان کے معاملات کا بھی پتہ ہے. لیکن میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس نے اس کے خلاف جو معاملہ چلا ہے, اس نے کون سے بلنڈرز مارے ہیں. ذرا توجہ رکھیں. اس نے 50 نمبر دے کر اس فیصلے کو لکھا ہے 42. اس پہ ہمیں 7 جگہ اعتراض ہے, میں صرف ایک اعتراض پیش کر رہا ہوں. 42 نمبر کا جو پیراگراف ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, ذرا دیکھیں. اس نے چال یہ چلی ہے کہ شروع میں ختم نبوت کی آیات لکھی, عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں حدیث لکھی, عقیدہ ختم نبوت کے نعرے لکھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی بات لکھی, جس سے ہمارے ساتھیوں کو غلط فہمی ہوئی شروع میں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے. ہمارے حق میں نہیں تھا. یہ 42 نمبر پہ جا کے 50 نمبر ہے, یہ بندہ ایک لفظ لکھ رہا ہے, کہتے ہیں آئینی اور قانونی دفعات عدالتی نظائر. اس تفصیل سے ثابت ہوا, پیچھے اس نے عدالتی نظائر دیے ہیں 1993 کے ظہیر الدین بنام سرکار کیس کے, اور وہ بھی غلط دیے. ظہیر الدین بنام سرکار کا پیراگراف یہ نہیں ہے جو اس نے کوٹ کیا ہے. آپ اوریجنل پیراگراف اٹھائیں, وہاں قادیانیوں کے لیے اور ہے, اس نے یہاں ڈنڈی مار کے پیراگراف غلط لکھا. پھر لکھتے ہیں کہ حامدیوں کے دونوں گروہ یعنی لاہوری مرزائی اور قادیانی مرزائی غیر مسلم قرار دینے کے بعد آئین کے مطابق مذہب پر عمل کرنے کی تبلیغ اس شرط پہ ہے کہ عوامی سطح پر بات نہیں کریں گے. عام مسلمان سمجھتا ہے کہ دیکھو منع کر دیا, یہاں اس نے پھر ڈنڈی ماری ہے, یعنی پبلکلی بات نہیں کر سکتے, گھر میں بیٹھ کے جو باتیں کرنا چاہیں وہ کریں. آگے پھر واضح کہا, تاہم اپنے گھروں, عبادت گاہوں, اپنے نجی اداروں کے اندر قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود اور گھر کی خلوت میں ان کو حق حاصل ہے. یعنی پہلے جرم کو جرم مانا, پھر گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کے جرم کے ارتکاب کو جائز کہا. چیف جسٹس اگر گھر کی 4 دیواری میں جائز ہے تو میں بھی ایک کتے اور ایک خنزیر کو میں کرسی پر بٹھاتا ہوں, سامنے ہتھوڑا رکھتا ہوں اور وہی گلے میں پہناتا ہوں جو تمہارا بابا رحمتہ پہنتا تھا, اور میں کہوں گا یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہے, یہ 4 ٹانگوں والا کتا نہیں ہے, یہ ایک دم والا کتا نہیں ہے, یہ وقف کرنے والا خنزیر اور کتا نہیں ہے, یہ چیف جسٹس ہے. تو لہٰذا میں آپ کی توہین سے بچ جاؤں گا؟ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں, اور بیوقوف انسان ہو, تمہیں اتنا عقل بھی نہیں, تمہیں جج کس نے بنایا؟ یہ تو چپڑاسی کو بھی پتا ہے کہ جو جرم باہر جرم ہے وہ 4 دیواری میں بھی جرم ہے. قتل کرنا باہر بھی غلط ہے, 4 دیواری میں بھی غلط ہے. چوری کرنا باہر بھی غلط ہے, 4 دیواری میں بھی غلط ہے. تمہیں اپنی توہین کے لیے جو کنٹمپٹ کے نوٹس جاری کرنا ہوتے ہیں وہ بھی تو 4 دیواری میں ہوتے ہیں, پھر وہاں پر کنٹمپٹ کا نوٹس کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں, قاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم سے عزت کروانی ہے, وہ وقت گیا, عزت کروانے والے معاملات گئے. ہم واضح طور پہ کہتے ہیں عزت اس کی ہے جس نے ختم نبوت کی عزت کی ہے, عزت اس کی ہے جو صحابہ کی عزت کرے گا, عزت اس کی ہے جو اہل بیت کی عزت کرے گا, عزت اس کی ہے جو اسلام کی عزت کرے گا. جنہیں ان کی عزت قبول نہیں ہے وہ ہم سے عزت کروانے کی بات, کوئی عزت نہیں ہے. میں چیف جسٹس کے قلم کو اور اس کی ذہنیت کو, اس کی صلاحیت کو, اس کی جو ہے نا 2 نمبری کو اور اس کے فیصلے کو پاؤں کی جوتی کی نوک پر. چیف جسٹس ماد اخیر پیتے یہ کنٹمپٹ لینے لائے, ہمیں اس پر کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا اعلان ہے کہ ہم نبوت کے معاملات پہلے دیکھیں گے, دین کا معاملہ پہلے دیکھیں گے, باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے.
اور ساتھیوں میں ایک بات مزید آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، یہ فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے بعد میڈیا کا زر خرید ان کے غلام بیٹھے ہیں، جو چیف جسٹس نے آیات ختم نبوت لکھی ہے، ختم نبوت کی حدیث لکھی ہے، فلاں لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، بھئی سب کچھ لکھ کے بھی اس نے آخر میں بغیرتی کی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، چیف جسٹس اپنی شکل تبدیل کرا سکتا ہے، نسل تبدیل کرا سکتا ہے، باپ کو تبدیل کر سکتا ہے، ختم نبوت کا قانون نہیں تبدیل کیا جائے گا۔ اور جتنے حضرات آپ کہہ رہے ہیں ہماری قیادت فیصلہ کر رہی ہے، یہ تحریک کا پہلا حصہ ہے، ہمیں اگر جانا پڑا سپریم کورٹ کے گھراؤ کرنے کے لیے چلو گے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے گھراؤ کاٹ رہا ہے، آپ چلو گے؟ چیف جسٹس کے گھراؤ کاٹ رہا ہے، چلو گے؟ حکمرانوں یہ معاملہ دیکھ لو، یہ معاملہ دیکھ لو، یہ معاملہ سنبھالا نہیں جائے گا، یاد رکھیں، اس کی قبر پہ بھی انشاءاللہ جوتے پڑیں گے تو بھی زندہ بیٹھے پیشاب کریں گے، جوتے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں جہاں تک ہمارے اکابر کہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے، اور اس پر نو کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی ڈھیلا پن نہیں لیا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔